اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب اپنے گھروں میں جایا کرو تو سلام کیا کرو۔ آج کل ہمارے گھروں میں جو تباہی اور بربادیاں ہیں، محض اس وجہ سے بھی ہیں کہ ہم سلام کیے بغیر گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ گھروں میں جب جاؤ تو سلام کیا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اپنے گھروں میں جاتے ہو اور بنا سلام کیے جب داخل ہوتے ہو تو دو شیطان تمہارے ساتھ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ہم دن میں کئی بار گھر سے باہر آتے ہیں اور جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں آتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے شیطان گھر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر گھروں میں ہوتا کیا ہے، فساد، لڑائی جھگڑے اور بہت ہی مسئلے بن جاتے ہیں۔ سلام اتنی بابرکت چیز ہے، اتنی بابرکت چیز ہے کہ اگر میں سلام پر ویڈیو پوری ڈال دوں تو 2 گھنٹے سے زیادہ لگ جائیں، لیکن اس کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں سب سے پہلے پہل کیا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ آپ جسے جانتے ہیں، جسے نہیں جانتے، آپ سلام کریں۔ بچوں کو سلام کریں، بڑوں کو سلام کریں، بزرگوں کو سلام کریں۔ اتنی برکت ہے اور اتنی خیر ہے اس میں کہ آپ کی سوچ ہے کہ اس اللہ پاک اس سلام کی برکت سے آپ کو نہ جانے کتنا نواز دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو سلام کریں جس کی قسمت میں اللہ پاک نے جنت لکھی ہو، وہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا کامل انسان ہو، وہ آپ اس کو سلام کر دیں اور وہ آپ کو جواب دے دے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک نیک انسان جب آپ کو دعا دے گا تو اللہ پاک آپ پر کتنی رحمتیں نازل فرمائے گا جب کسی نیک انسان کے منہ سے جواب نکلے گا۔ بعض لوگ سلام کرتے ہیں اس طریقے سے، ذرا غور سے سنیے گا کہ السلام علیکم، السلام علیکم۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لڑکے آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم۔ اب السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم پر لعنت ہو، اور ہم جواب میں اس کو پورا سلام بھیجتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے، نہ سمجھتے ہیں۔ تو جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے سلام کیا السلام علیکم، آپ نے جواباً کہا وعلیکم، تو جب آپ کو کوئی السلام علیکم کہے تو آپ کہیں وعلیکم، اور پھر اس کی اصلاح کریں اگر وہ مسلمان ہے تو، کہ بھائی السلام علیکم ہوتا ہے، السلام علیکم نہیں ہوتا، اس کی اصلاح کریں۔ آپ کسی دکان پر جاتے ہیں، 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ اس کو سلام نہیں کرتے۔ جب تک آپ اس کو سلام نہیں کریں گے آپ کی اس سے واقفیت نہیں بنے گی۔ آپ جب اس کو سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اسی دن سے اور اسی لمحے سے آپ دونوں کا تعلق جڑ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سلام کی پہلی برکت تو یہ ہے کہ جب آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، تو سلام سے آغاز ہوتا ہے اس کا۔ جب تک آپ سلام نہیں کریں گے تو آپ کا اس سے تعلق نہیں جڑ سکتا۔ لہٰذا جب بھی آپ کو کوئی ملے، بچہ ملے، بڑا ملے، آپ اس کو السلام علیکم کہیں۔ بعض لوگ انا کے مارے ہیں آج کل، کہ تکبر کے ہمارے لوگ سلام گوارا نہیں کرتے۔ لو جی انہوں سلام کریے،
اینو سلام کریے. وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کتنی بڑی رحمت سے محروم ہو رہا ہے. یہ بات کہہ کے تکبر آ گیا اس کے اندر، اور اس کا نام کہاں لکھا جائے گا؟ شیطانوں کی لسٹ میں. بے شک وہ ہر تکبر والے انسان کا جو تعلق ہے وہ شیطان سے ہے. آپ جسے جانتے ہیں، جسے نہیں جانتے، آپ سب کو سلام کریں اور پورا سلام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.